بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد تیسری صفت وہ ہے العمل بہ، کیونکہ علم بیکار ہے عمل کے، عمل نہیں ہے تو بال بیکار ہے۔ العمل بہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 55، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، کہ پیروی کرو احسن ما انزل الیکم، وہ اچھی چیز جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اسی طرح سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 155، عجیب اتفاق ہے، سورہ زمر کی آیت 55 اور اس کی آیت نمبر 155، 155، اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کی ہے، مبارک ہے، اس کا پڑھنا مبارک، اس کا یاد کرنا مبارک، اس پہ عمل کرنا مبارک۔ اللہ اکبر، مبارک ہی مبارک ہے، بڑی برکتیں ہیں، گھر میں برکت، صحت میں، ہر جگہ، اولاد میں، کاروبار میں، پڑھیں، دنیا میں اور آخرت میں برکت ہی برکت ہیں۔ فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو۔ واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ قرآن پہ عمل کرتے تھے، سن لیتے تھے، پڑھتے تھے، پھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ نے جواب دیا اما عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، طاہرہ مطہرہ، قال بلا، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں پڑھتا ہوں۔ قال، اور ایک روایت میں کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اخلاق یہ قرآن تھا، کان خلقہ القرآن، ان کا سارا یعنی ایک وہ قرآن تھا جو 2 جلدوں میں بند تھا، اور ایک وہ قرآن تھا جو مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا، یعنی پریکٹیکل تھے آپ قرآن کے، جو قرآن کہتا تھا اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رجل منا اذا تعلم 10 آیات، ہم میں سے اگر کوئی آدمی 10 آیتیں سیکھ لیتا تھا تو پھر اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا، حتی یعرف معانیہن، یہاں تک کہ اس کے معنی بھی سمجھ لیتا، والعمل بہن، اور اس پر عمل کر لیتا۔ 10 آیتیں پڑھ لیں، آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک اس پہ عمل نہ کر لے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین، افضل ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اس کے تلاوت پہ توجہ دے، اس کے حفظ پر، اس کے عمل پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سوچ بچار کرے، تدبر کرے، حضور قلب کے ساتھ اس کو پڑھے، اس کی معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں آیت
سورۃ اسراء کی 107 سے لے کے 9 تک. آئیے سنتے ہیں آیتیں. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. لوگوں کہہ رہے ہیں تم لاؤ نہیں لاؤ، دیکھو لیکن یاد رکھو، سنو، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، جن کو پہلے سے جو کتابیں پڑھتے تھے، تورات انجیل، علم تھا ان کو، جاہل نہیں تھے، ان کے سامنے اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے یہ آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو سنتے ہی یخرون للاذقان سجدا، اپنے تھوڑیوں پر سجدہ کرتے تھے. یخرون، گر جاتے تھے، اپنی تھوڑیوں کے ساتھ سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے تھے پاک ہے ہمارا رب، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، جو اس کا وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کر رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر جاتے تھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے تھے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن ان کو ان کی عاجزی اور خشوع میں اور بڑھا دیتا تھا. اس قرآن کی وجہ سے ان کا عاجزی، انکساری اور خشوع بڑھ جاتا تھا. بھائیو، آپ نے سن لی خصائص بھی اور حقوق بھی. ایک حق باقی ہے، وہ ہے 5واں حق، کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس قرآن کی عظمت تسلیم بجا لائے، اس کا احترام کرے، اور جب اس کی تلاوت ہو تو خاموش ہو جائے، باادب ہو کے بیٹھے، اور ناپاکی کی حالت میں قرآن کو نہ ہاتھ لگائے، اور اس کی تلاوت نہ کرے جب وہ حدث اکبر میں ہو، یعنی جب اس پر غسل واجب ہو، یہاں تک کہ نہا لے، اور اس کو اٹھانے میں، اس کو رکھنے میں اہانت سے کام نہ لے، بے ادبی سے ساتھ نہ رکھے اس کو، نہ اس کو بے ادبی کے ساتھ اٹھائے. یعنی قرآن کہ یہ 5واں حق ہے کہ ہم اس کی عظمت کو تسلیم کریں، اس کا احترام کریں، اس جب تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں یہ جو حقوق ہیں قرآن پاک کے، ہمیں اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.